آپ کی مسجد میں ایک آدمی نے پیشاب کیا، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، فرمایا اس کو چھوڑ دو، پیشاب پورا کرنے دو۔ آپ نے پیشاب رکوایا نہیں کہ پیشاب روکنے سے بند پڑ جائے گا اور اس کو تکلیف ہو جائے گی، فرمایا اسے پیشاب پورا کرنے دو۔ اس نے پیشاب پورا کیا اطمینان سے، اس کی بے اصولی کو، اس کی غلطی کو چھوٹا کیا، فرمایا آپ نے ایک ڈول یہاں پانی کا بہا دو، زمین پاک ہو جائے گی، ایک ڈول پانی کا بہا دو، زمین پاک ہو جائے گی۔ اس کے خلاف کوئی ہنگامہ، اس کے خلاف کوئی کارروائی، اس کو مارا نہیں، اس کو ڈانٹا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کے فرمایا کہ مسجدیں پیشاب پخانے کے لیے نہیں، ذکر و عبادت اور ذکر و تلاوت کے لیے ہیں۔ وہ اپنی قوم میں گیا کہتا ہوا، خدا کی قسم نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے جھڑکا، بلکہ مجھے اپنے دین کا طریقہ بتلایا۔ میرے دوستو عزیزو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ تعلیم ہے، جب تک ہر کام کرنے والا اس مزاج پر نہیں آئے گا، اس وقت تک نہ تربیت ہوگی نہ دین وجود میں آئے گا۔ اس لیے چاہیے کہ دعوت کے دینے میں ہم اس طریقے پر آئیں جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ بھلائی کا حکم کرنا کیا ہے؟ کہ بھلائی کا حکم کرنا یہ ہے کہ بھلائیوں کے فضائل بتلا کر، خیر کے فضائل بتلا کر خیر کی طرف لانا، اور منکر سے روکنا کیا ہے کہ منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آنا۔ اس لیے ہمیں یہ ملے گا صحابہ کی زندگی میں، اور ہمیں یہ ملے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کہ غلطی کرنے والے کا مواخذہ نہیں ہوتا تھا، غلط کرنے والے کا مواخذہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ صحیح کام کا اور صحیح بات کا مذاکرہ ہوتا تھا کہ غلط کرنے والے کو صحیح بات بتلا دی جائے۔ اس لیے کہ فرمایا ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ نبی جی آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ صحیح بات یاد دلاتے رہیے، آپ صحیح بات یاد دلاتے رہیے، اس لیے کہ یاد دلانا، صحیح بات کے یاد دلانا یہ ایمان والوں کو نفع دینے والا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کسی سے غلطی ہو اس کو چاہیے کہ اس کو صحیح بات بتلا دی جاوے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تربیت اور تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ غلط کرنے والے کو صحیح بات بتلائی جاتی تھی، غلط کرنے والے کو صحیح بات بتلائی جاتی تھی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی مسجد میں پیشاب کرنے والے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملا کر اس کو دین کی تعلیم دی۔ ایک صاحب نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ اتنا سخت سوال ہے اور کتنا نامناسب سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، یہ افراد کو نکال دو یہاں سے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے فرمایا کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو، جو کام تم کرنا چاہتے ہو کسی عورت کے ساتھ، اگر کوئی فرد تمہارے گھر کی کسی عورت کے ساتھ یہ کام کرے تو کیا تم برداشت کرو گے کہ نہیں برداشت کروں گا؟ آپ نے فرمایا جس طرح تم اپنی عورت کے، اپنے گھر کی کسی عورت کے لیے یہ کام برداشت نہیں کر سکتے، لوگ بھی اپنی عورتوں کے لیے تمہارے اس کام کو برداشت نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح سمجھایا کہ میرے دل سے زنا کا ارادہ نکل کر میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی۔ منکر سے روکنے کا طریقہ بتلایا، معروفات پر لانے کا طریقہ بتلایا، منکر سے روکنے کا طریقہ بتلایا اور معروفات پر لانے کا طریقہ بتلایا کہ تربیت کیسے ہوتی ہے۔ تربیت ہوتی ہے تربیت کے اصول سے، تربیت ہوتی ہے تربیت کے اصول سے۔ بے شک منکر سے روکنا ہے، بے شک معروفات پر لانا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کو کسی غلط کام سے روکنے کے لیے طریقہ تو غلط اختیار نہیں کر لیا۔ کسی کو غلط کام سے روکنے کے لیے
تم نے طریقہ تو غلط اختیار نہیں کر لیا. ایک آدمی منکر سے روک رہا ہے لیکن طریقہ غلط اختیار کرے کہ منکر سے روکنے کے لیے معروف طریقہ اختیار کرو, منکر سے روکنے کے لیے منکر طریقہ اختیار نہ کرو ورنہ تربیت نہ ہوگی. منکر سے روکنے کے لیے منکر طریقہ اختیار نہ کرو ورنہ تربیت نہ ہوگی.